صحیح مسلم کی حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی گئی کہ سوموار کے دن آپ روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ فقال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، میں اس دن پیدا ہوا. وہذہ حکمت اخری اسلامی، یہ الگ سے حکمت ہے یعنی سوموار کے دن کو روزہ رکھنے کا. بعض لوگ اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں جشن میلاد النبی کی. میں حیران ہوا ہوں کہ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اہل حدیث جو ہیں یہ فتنے باز ہیں، یہ کہتے کہ دلیل نہیں ہے جشن میلاد کی. صحیح مسلم حدیث نہیں پڑھتے، ان کی آنکھیں نہیں ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے. یہ واضح دلیل ہے کہ جشن میلاد النبی منانا ہے. حدیث یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سوموار کے دن کے روزہ رکھنے کے تعلق سے کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں. تو پیدائش کے دن خوشی سے روزہ رکھا گیا ہے، جشن منایا ہے. اچھا، جب جناب جشن مناتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ مٹھائیاں کھاتے ہیں، سبینے لگاتے ہیں. دیکھیں حدیث پہ عمل کر رہے ہیں تو ٹھیک پڑے نا. اگر آپ اس کو جشن بھی سمجھتے ہیں اپنی زبان میں، جو بھی سمجھتا آپ کی مرضی ہے، عمل تو ٹھیک کرو نا. پھر روزہ رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے دن روزہ رکھا. کیا 12 ربیع الاول کو روزہ رکھا ہے، سوموار کو روزہ رکھا؟ آپ جشن میلاد 12 کو مناتے ہیں، سوموار کے دن مناتے ہیں. پہلی بات یہ. پھر ہفتے میں پورے سال میں ایک سوموار آتا ہے یا کتنے سوموار آتے ہیں؟ اگر آپ جشن منانے ہیں، شاید کو دلیل بناتے ہیں تو پھر ہر سوموار کے دن کرو نا. پھر آپ نے حدیث کہاں پر ہے اور آپ کا عمل کہاں پر ہے؟ اسے کہتے ہیں ڈوبنے والے کو تنکے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ فیصلہ تو کر لیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ جشن منانا ہے اپنے نزدیک. اب دلیل کہاں سے ملی؟ پتہ اہل حدیث تو پھر دلیل مانگتے ہیں، دلیل تو ملی نہیں. پھر ڈھونڈا، پتہ نہیں کوئی پہاڑ کھودا، پہاڑ چوہا بھی نہیں نکلا. آخر سے سامنے آئے اور انہوں نے کہا دیکھے ہمارے پاس ثبوت ہے. کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کہتے ہیں حدیث ہے. حدیث میں کہاں پہ الفاظ ہیں جشن مناؤ؟ کہتے ہیں دیکھیں نا، خوشی ہے نا، خوشی کے دن روزہ رکھا ہے. اچھا، سوموار کو 12 ربیع الاول کو تاریخ کون سی ہے؟ تاریخ کا ذکر ہے، دن کا ذکر ہے؟ دن کا ذکر. آپ لوگ تاریخ کا ذکر ہے، دن کا ذکر کرتے ہیں. اچھا، 12 ربیع الاول اگر منگل کے دن آ جائے، مناؤ گے کہ نہیں مناؤ گے؟ حدیث میں منانا ہے تو پھر کہاں پہ آپ کی بنتی ہے؟ تو کہیں کو تو نہیں بنتی. الغرض جشن میلاد النبی منانا بدعت ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. واللہ اگر کوئی دلیل ہوتی تو سب سے پہلے اہل حدیث عمل کرنے والے ہوتے. اہل حدیث کے ایسے نام نہیں، اہل حدیث دلیل کی روشنی میں عمل کرتے ہیں. الحمدللہ اگر دلیل موجود ہے تو عمل بھی موجود ہے، دلیل نہیں ہے تو عمل بھی نہیں ہے. ہم سے مطالبہ عمل کا نہیں کیا گیا. میں بار بار یہ جملہ دہراتا ہوں تاکہ پتہ چلے، دل میں بیٹھ جائے. ہم سے مطالبہ عمل کا ہے یا عمل صالح کا ہے؟ عمل وہ ہے جو میں اور آپ چاہتے ہیں، اور عمل صالح وہ ہے جو میرا رب ہم سے چاہتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم دیا کہ جشن مناؤ؟ نہیں ہے. حدیث میں کہیں پر اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے یہ اجازت ہے جشن مناؤ میری ولادت کا؟ نہیں ہے. خود بنایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں منایا. صحابہ نے، خلفاء اربعہ نے منایا ہے، عشر بشر جنہ میں منایا ہے، مہاجرین نے، انصار نے، بیت الرضوان والوں نے، جنگ بدر والوں نے، کسی مہاجرین صحابہ میں سے، انصار صحابہ میں سے، کسی بھی صحابہ میں سے ایک دفعہ زندگی میں جشن منایا ہمیں دکھا دیں. نہیں منایا. تابعین میں سے، اتباع التابعین میں سے، 4 فقہا میں سے کس نے منایا ہے؟ پھر سوال یہ ہے. عبیدی فاطمی جو ہے، شیعہ جو ہے، انہیں سب سے پہلے منایا ہے 4 صدی ہجری میں. یہ ان کی پیروی کر رہے ہیں اور کہتے دلیل ہمارے پاس ہے، مسلم میں موجود ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جشن میلاد النبی منانا بدعت ہے، چاہے سوموار کے دن منائے، چاہے 12 ربیع الاول کو منائے، چاہے کسی حصے میں منائے. جس کی دلیل نہیں ہے وہ دین نہیں بن سکتا. دین ہمیشہ دلیل کی روشنی کا نام ہے. دلیل کی روشنی ہے قال اللہ وقال رسول اللہ علیہ وسلم. آپ ہمیں دیکھا ہے، ہم سر جھکا کے مانیں گے، منعن سے تسلیم کریں گے، اور انشاءاللہ آپ سے بہتر عمل کرنے والے ہوں گے. اگر دلیل نہیں تو ہماری یہی گزارش ہے کہ علم کی روشنی میں، قرآن سنت کی روشنی میں عمل کیا کریں. عمل صالح کی شرطیں ہوتی ہیں، صرف عمل کی کوئی شرط نہیں ہوتی. عمل وہ ہے جو آپ اور میں چاہتا ہوں. عمل صالح وہ ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے جس کی اخلاص اور اتباع 2 بڑی شرطیں ہیں. اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے.